الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين صلوات الله وسلامه على سائر النبيين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي مقام آخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام معزز و مکرم حاضرین و سامعین، حضور نبی پاک صاحب الولاق احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا، آپ کے دربار گوہربار میں بڑی محبت اور بڑے ادب سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایتی واجب الاحترام، قابل صد احترام، واجب التعظیم استاذی المکرم و استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاہد محمود آوان صاحب اور دیگر سٹیج دی زینت، علاقہ تھل دی خوبصورت شخصیت، میری مراد جناب محترم المقام مفتی بشیر احمد جویہ صاحب، وارثان منبر و محراب، اہل علاقہ، عوام اہل سنت، آج کے خوبصورت عظیم الشان فقید المثال نورانی روحانی اجتماع بسلسلہ
جلسہ عظمت ثقلین و ولادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر ہے۔ بندہ ناچیز چند گزارشات آپ کے سامنے معروضات پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ قبلہ محسن تھل پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء مفتی اہل سنت شیخ الحدیث مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب، آپ نے عظمت قرآن کا موضوع میرے ذمہ لگایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں آپ کو اس حوالہ سے اور جلسہ کے عنوان کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کر سکوں۔ احباب زیوکار، قرآن حکیم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی ہے جس نے سب سے بہتر کلام کو نازل فرمایا، سب سے بہتر کلام کو نازل فرمایا۔ وہ اللہ ہے، وہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، وہ کسی شاعر کسی مجنوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے اور سب کلاموں میں سب سے بہتر کلام ہے۔ آگے اس کلام کی خصوصیات کو ذکر فرمایا کتابا متشابہا، یہ کتاب ہے، کتابی شکل ہے، ایک دستور ہے، ایک آئین ہے، جس کی بعض آیات کے ساتھ ملتی ہے، ملتی جلتی آیات ہے۔ یہ نظم و ترتیب کے لحاظ سے ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اس کی اعجاز کو اگر بیان کیا جائے تو اعجاز کے مختلف پہلو ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ قرآن معجزہ ہے، سن رہے ہیں نا آپ، قرآن معجزہ ہے۔ اب معجزہ کئی اعتبار سے ہے، اپنی حفاظت کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی حسن ترتیب کے لحاظ سے معجزہ ہے، اپنی تاثیر کے لحاظ سے معجزہ ہے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے معجزہ ہے، اپنی آفاقیت کے لحاظ سے معجزہ ہے، اپنی ابدیت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ غرض ہے کہ قرآن کے معجز ہونے کے لیے اگر کسی کلام میں، کسی دستور میں، کسی آئین میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کلام میں اللہ نے سب خوبیوں سے بڑھ کر خوبیاں عطا فرما دی ہیں۔ اس لیے کسی بھی اہل لغت کو، کسی بھی زبان جاننے والے کو آج تک جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ اس کلام کے مقابل کوئی ایک آیت بھی پیش کر سکے۔ ابن المقفع سنتے رہتے، ایک بہت بڑا ادیب تھا، جس کی اس وقت کے، یہ پرانی بات ہے، 750-800 سال پہلے کی بات ہے، ان کے ماننے والوں نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ایسا کریں، آپ عربی کے ماہر ہیں، ادیب ہیں، اہل لغت ہیں، آپ ایسا کریں کہ آج تک 750-800 سال گزر گئے، مسلمانوں کے پاس جو کلام ہے اس کے مقابل ہمارے پاس کوئی کلام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دستور نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آئین نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کلام کے مقابل کوئی کلام لکھیں، آپ کے پاس بڑی پاور ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کریں، آپ انتظام کریں میرے بچوں کا، میری بیوی کے کھانے کا، میرے تمام ضروریات زندگی کا، میری تمام سہولیات کا انتظام کریں، یہ کام میں کرتا ہوں، میرے لیے آپ سہولیات پیدا کریں۔ تو جو ڈیمانڈ لے کے آئے تھے انہوں نے کہا جی آپ کی ہر طرح کی سہولت ہم آپ کو مہیا کرتے ہیں، آپ کے سالانہ اخراجات، آپ کے بیوی بچوں کے اخراجات، آپ کی رہائش کے اخراجات سارے ہم برداشت کرتے ہیں۔ آپ کو جو ڈیوٹی ہم نے لگائی آپ اسی پہ معمور رہے۔ ایک کمرہ علیحدہ کر دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا، اور 1 سال کا ٹائم اس نے لیا۔ 1 سال کے بعد
جن لوگوں نے اس کام پہ اس اہل لغت کو بٹھایا تھا وہ باہر دروازے پہ آئے، دیکھیں کہ کتنا کلام جڑ چکا ہے، کتنی کتاب لکھی جا چکی ہے. آتے ہیں، کمرہ بند ہے، دروازے بند ہے، اکیلا ابن مکفا بیٹھا ہوا ہے، اور کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی انگلی اپنے منہ میں دندانوں میں ڈالی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ارد گرد سارے پیج سارے ورک الٹے پلٹے پھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. جب اندر آئے تو کہتے ہیں عبد المکفا بتا، 1 سال گزر گیا، ہم نے آپ کو تمام قسم کی سہولیات دی تھی، بتائیں کیا کیا ہے. کہتا ہے جب ایک لائن لکھتا ہوں، جب ایک آیت بناتا ہوں، اس آیت کو، اس لائن کو، اس ورس کو، اس سٹیٹمنٹ کو قرآن کی کسی بھی آیت کے ساتھ جب منطبق کرتا ہوں، ملاتا ہوں، تو میری اپنی بنائی گئی اس ایک سٹیٹمنٹ اور ایک آیت میں اتنی ہزار غلطیاں ہوتی ہیں کہ مجبوراً اس کو پاڑ کے دوبارہ شروع کر دیتا ہوں. اور 1 سال گزرنے کے بعد ابھی تک اس نقطہ پہ ہوں کہ مجھ سے ایک آیت بھی نہیں بن پائی. 1 سال گزرنے کے بعد ابھی تک میں نے شروع ہی نہیں کیا. مجھے لگتا ایسے ہے کہ جس کام پہ آپ نے مجھے لگا دیا ہے، میں اپنی ساری توانائیاں، طاقتیں، تمام وقت میں اس پہ صرف کر دوں تو میں یوں ہی بے سود رہوں گا، بے فائدہ رہوں گا، مجھ سے کلام کی ایک آیت بھی نہیں بن پائے گی. یہ کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے چیلنج کر رکھا ہے قیامت تک. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت، ایک آیت، پہلے سورت کی پھر آیت کی. چیلنج آج تک برقرار ہے. 1450 سال کم و پیش گزر گئے، اتنے فتنے آئے، اتنے اسلام پہ کڑے مشکل کٹھن دور آئے، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام نہ آ سکا. اس کلام کو عام کرنے کے لیے، اس کلام کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ جو خوبصورت وادیاں سجائی جاتی ہیں، یہ جو خوبصورت گلستان سجائے جاتے ہیں، یہ جو خوبصورت گلدستے آپ کے علاقوں میں معین ہیں، یہ اسی طرح 1400 سال سے آج تک اصحاب صفا سے چلنے والا یہ پیغام آج ضیاء القرآن کی دھرتی تک جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. احباب ذی وقار، قرآن مقدس کی اس آیت کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا. فرمایا کتابم متشابہہ، اس میں آیات کریمہ ہے جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں. ویسے علماء کرام کا مجمع ہے. قرآن کریم میں 3 قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے، اور اس کے علاوہ ایک مقطعات ہے. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں محکمات کا حکم دیا گیا ہے، مشتبہات سے بچنے اور مقطعات میں ٹانگ نہ اڑانے کا حکم ہے. فرمایا محکمات یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا مقصد ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک آپ کے پاس نمونہ ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اور یہ ایک آئین ہے کہ ایک بندہ جو دنیا میں آیا وہ دیکھے کہ میرا رب کس طرح چاہتا ہے کہ میں زندگی گزاروں. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے رب کا پیغام ملے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلنا میں سیکھ جاؤں اور اسی پہ کاربند رہوں، تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ قرآن کی آواز کو، قرآن کی آیات کو، قرآن کی صورتوں کو، قرآن کے پاروں کو اپنے سینے سے لگا لے، وہ صراط مستقیم پہ چلتا رہے. فرمایا یہ مسانیہ بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ بار بار آج تک دنیا اس کو پڑھ کے نہیں رج سکی. 1400 سال سے یہ پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی مدرسے میں، ایک ہی مسجد میں کئی بار، ایک ہی ختم میں کئی بار پڑھا جاتا ہے، ایک ہی مقام پہ کئی بار پڑھا جاتا ہے. اور غور کریے، اگر 1450 سال گزرنے کے بعد آج تک یہ قرآن ہمارے سامنے، ہمارے ان صحف میں، اس قرآن پاک کے گلدستے میں، ان 2 صفوں کے درمیان آج بھی موجود ہے، تو یہ بار بار پڑھا جانے والا اور مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہونے والا قرآن، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہے. سبحان اللہ. فرمایا
تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس کا کام کیا ہے؟ کیا ایسے ہی قرآن پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں؟ کیا قرآن پاک کو ویسے اس کی آیات کو پڑھتے جائیں اور آگے نکلتے جائیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے، یہ جو کلام اللہ نے دیا ہے یہ کلام ایسا کلام ہے، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو خشیت الہی کا اپنے دل کو مصداق بنا لے، جب آیات قرآنی کو سنے گا تو خدا کی عزت کی قسم خالی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے دل اللہ کے خوف سے ڈر اٹھیں گے، اور ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اور قرآن اتارنے والے کی شان پیدا ہوگی، اور وہ قرآن کے ساتھ محبت کریں گے. فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ قرآن دیتا کیا ہے؟ سبحان اللہ. احباب ذی وقار جب اس کو پڑھیں گے نا، یہ کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب اس کو پڑھنے والا اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جلود، ان کی جلدیں جو ہیں وہ کانپ اٹھتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس میں وعدے اور وعیدیں بھی فرمائی ہیں، اچھوں کے لیے وعدے، بروں کے لیے وعیدیں. اس میں احکام، اخبار اور تمام قسم کی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اللہ نے اس قرآن میں لکھ دیے ہیں. فرمایا جب کوئی اس کو سمجھ کے پڑھنے والا پڑھتا ہے تو پھر اس کا دل بھی کانپ اٹھتا ہے، اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی قرآن پڑھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور دل ڈر جائے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. مسند امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا. فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کا خوف رکھ لے دل میں اور اس کے خوف کو دل میں جما کے اس کا کلام سنے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کا جسم کانپ جائے، فرمایا تحاطت عنہ ذنوبہ کما تحاطت عن الشجرۃ ورقها. فرمایا اس کے گناہ اس طرح جھڑنے لگ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے فائدہ اس کلام کا، یہ ہے فائدہ اس لا ریب کتاب کا، جس کو چھوڑے بنا میرا دوست زندگی نہیں گزرتی، جس کے اعراض کر کے، جس کو پسے پشت ڈال کے کوئی بھلے کتنا عہدے دار بھی ہو، کوئی بھلا کتنا ذی منصب بھی ہو، اس کی زندگی نہیں گزرے گی جب تک کہ وہ اپنی ہدایت کا سامان اس قرآن سے تلاش نہ کرے. کیونکہ اس کے نازل کرنے والے نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہے وہ ہدایت دے. قرآن کو ان کے سینے میں حفظ کی صورت میں یا وہ تعلیم و تعلم کی صورت میں، جیسے آج کچھ خوش نصیب حفاظ کرام، حافظات، عالمات اور ادھر علماء اور حفاظ جو اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے آپ کے سامنے آنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں ہے بلکہ قرآن کی رگ کو سمجھا ہے، روح کو پڑھا ہے، اور 8 سالہ درسنامی کورس کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم سے بہرہ مند ہو کے آپ ان کے خوبصورت چہروں کی زیارت کرنے والے ہیں. فرمایا ہاں سنو، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی قرآن ان کے لیے ہدایت کا رستہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ فاضل شریف. احباب ذی وقار، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جو بندہ قرآن کے علاوہ اور اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں پہ اپنی ہدایت اور اپنی کامیابی کے راستے دیکھ رہا ہے، سنو، فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جو اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوگا، اس کے کلام سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے گا، فرمایا پھر وہ دلالت اور گمراہی کے راستے پہ چلے گا، پھر ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ملنے والا. ہدایت اسی کو ملے گی جو قرآن سے تعلق مضبوط کرے گا اور پھر صاحب قرآن کے ساتھ اپنا پیار ڈالے گا، اپنی محبت ڈالے گا، اور علماء ربانیین کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھے گا، سنے گا، سمجھے گا، پھر انشاءاللہ ہدایت اس کا مقدر ہوگی. احباب ذی وقار، قرآن کی عظمت کتنا بیان کیا جائے. امام فخر الدین رازی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن، لفظ قرآن کو اگر ہم مادہ اشتقاق دیکھیں تو وہ 3 طرح اس کا ہم مادہ اشتقاق بنا سکتے ہیں، اور تینوں کا پھر انہوں نے معنی بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ اگر اس کو کر ان سے ہم قرآن کو سمجھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے قلوب، اسی لفظ سے اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ فرمایا کہ تمام علوم کو اللہ نے قرآن کے 30 پاروں اور 114 سورتوں میں جمع فرما دیا ہے۔ اگر اس کا مادہ اشتقاق کر ان ہو تو کر ان سے مطلب ہے جمع کرنا، اولین و آخرین کا علم اور تمام علم کے ذخائر اور تمام اولین و آخرین کی تمام باتیں اللہ نے اس قرآن میں جمع فرما دی ہے۔ اور اگر سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جمیل علم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، فرمایا تمام قسم کا علوم اس قرآن میں اللہ نے تو جمع کر رکھا ہے، لیکن ہم تم سمجھ نہیں سکے اور ہم تم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ نہیں سکے۔ یہ ہماری سوچوں کا، یہ ہماری تفہیم کا، یہ ہماری سمجھ کا، یہ اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں تو تمام علوم جمع ہے۔ دوسرا اس کا مادہ اشتقاق قرات ان سے ہے۔ فرمایا اگر اس کا معنی قرات ان سے لے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور یہ قرآن اتنا پڑھا گیا کائنات میں اس کے مقابلے میں اور کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ یا تو کر ان سے ہے یا یہ قرات ان سے ہے، اور اگر اس کا تیسرا مادہ اشتقاق بنائے تو وہ کر نون سے ہے، اس کا معنی ہے ملنا اور ساتھ چلنا۔ فرمایا یہ ایسا کلام ہے اس کو دنیا میں آپ نے اپنے سینے سے لگایا، دنیا میں آپ نے اگر سینے میں اس کو جمع کیا یعنی حافظ بنے تب بھی آپ کی شان الگ ہے، اور اگر آپ نے اس کو حفظ کر کے سمجھ کے سینے میں لے کے قبر میں بھی چلے گئے تو قرآن آپ کو نہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ قبر میں بھی آپ کا ساتھی بنے گا۔ سبحان اللہ، واہ قرآن واہ، کیا بات۔ اس لحاظ سے میں آپ کو حدیث پاک جو ابن ماجہ کی ہے اور کنز المعال میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن، اب یہ حافظ قرآن کی شان ہے، قرآن کی شان، حافظ قرآن کی شان اتنی ہے تو قرآن کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الى الارض، جب حافظ قرآن فوت ہوتا ہے، سن رہے ہیں آپ؟ محبت سے ذرا بولیے اور محبت سے بولیے، جب حافظ قرآن فوت ہوتا ہے، حافظ قرآن اس دنیا سے جاتا ہے، اوحى اللہ الی الارض، اللہ زمین کی طرف وحی فرماتا ہے، زمین کو آرڈر فرماتا ہے، زمین کو، جس زمین میں اب حافظ قرآن اپنی زندگی گزارنے کے بعد جا رہا ہے، فرمایا اللہ تاکلی لحمہ، خبردار میرا کلام اپنے سینے میں لے کر آنے والا میرا بندہ اب تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے گوشت کو تو نے نہیں کھانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تاکلی لحمہ، اس کے گوشت کو تو نے نہیں کھانا۔ قالت الہی، آگے سے زمین کہتی ہے یا اللہ کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اے اللہ میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام اس کے سینے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے کہ جس کے استقبال کے لیے جہاں پہ تو آپ کو دیکھیں نا، اگر کسی کو آپ دنیا میں کوئی لقب دیتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، عالم اس کے نام کے ساتھ علامہ لگ جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ مفتی لگ جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ سکالر لگ جاتا ہے، ڈاکٹر لگ جاتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ایک نام لگ گیا میرے نام کے ساتھ۔ لیکن قربان جاؤں اے حفظ کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام، تجھے جو نام دیا ہے وہ اللہ نے اپنا صفاتی نام دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ خیر حافظا، حافظ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا کہ ہم اس کلام کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کو لقب یا کسی کو کوئی لقب عطا کر دے یا کوئی کنیت دے دے یا تخلص دے دے تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ تو میں کہتا ہوں اے حافظ قرآن خوش نصیب ہے تو کہ تو نے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کیا، اللہ نے اپنا نام تجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی
سورہ مبارکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا۔ احادیث مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، جو اچھے قرآن پڑھنے والے قاری ہیں قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی بیٹھک، ان کا مقام، منصب وہ فرشتوں کے قریب ترین ہوگا۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں، جو خود دین سیکھتے ہیں اور پھر آگے سکھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس زمین پہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ارض اللہ واسعۃ۔ اس وسیع زمین پہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو دن رات کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں تو اس سے بہتر مقام اور مرتبہ اور کیا مل سکتا ہے کہ آج ہم سرزمین فاضل کے دارالعلوم ضیاء القرآن کے احاطہ میں بیٹھ کر اتنے لوگ آپ دعوت اس جلسے کی دعوت پہ آئے ہیں، فضلاء حفاظ آپ کے سامنے اپنا دیدار کروانے والے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک چند گھنٹے چند منٹ نہیں نکالے بلکہ انہوں نے سالوں اپنی زندگی کے اس پاک کلام کو دیے۔ سبحان اللہ۔ آج وقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس چند منٹ کا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اگر خود قرآن نہیں پڑھتے، خود سکھاتے نہیں ہیں، تو جو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھنا چاہتے، ان کے ساتھ قرب نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو قراء ہیں، ان قراء کو، علماء کو، مدارس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی جو زمینیں ہیں وہ کیسے سونا نہیں اگاتی، پھر دیکھیں کہ آپ کی کھیتیوں میں، آپ کے رزقوں میں برکت کیسے نہیں پڑتی۔ ہم اس چیز کی الحمدللہ عینی شاہد ہے، جتنا آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا مال زیادہ بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی بابرکت جگہ ہے، ان پہ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ رب العزت اتنا ہی مال و اسباب پیدا فرمائے گا۔